السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی پیروی مت کرو، نہ ہی نفس کو معصوم سمجھو۔ نفس کا کام ہی ہے بدی پر اکسانا۔ اس کی اکساہٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے رب کی پناہ تلاش کرو۔ غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگو۔ دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت مل جائے تب بھی یہ نہ بھولو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہیچ ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، مگر اس کا بھروسہ اللہ ہی پر رہتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ مومن کی سیرت کا حسن پائیدار ہوتا ہے۔ مومن کی سیرت کا حسن پائیدار ہوتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پہلے بھی، جیل کے اندر بھی اور تخت سلطنت پر بیٹھ جانے کے بعد بھی کبھی احسان کی بلندیوں سے نیچے نہیں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا صبر بھی بے مثال تھا۔ غم اتنا شدید کہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر زبان پر صبر جمیل کے الفاظ اور اللہ سے اچھی امید کا اظہار۔ اپنے غم اور رنج کی فریاد بھی بس اللہ کے حضور کرتے، اور غموں کی یلغار میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو کفر سمجھتے۔ یہی ایک سچے مومن کی شان ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی سنگین ہو۔ اس سے محبت کرنے والے بندے بھی اسی صفت کے حامل ہوتے ہیں، اور بڑی سے بڑی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات کی بہتری کو اللہ کا فضل قرار دیا، اور بھائیوں کی دشمنیوں کو شیطان کی شرارت قرار دیا۔ مومن کی نگاہ اسی طرح حقیقت شناس ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل محسن کون ہے اور اصل دشمن کون ہے۔ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی للہیت اور خدا سے تعلق دیکھنے کے قابل ہے۔ علانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی اقتدار اور علم ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کا اصل بادشاہ اللہ ہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست اللہ ہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار بنے رہیں۔ تمنا کرتے ہیں کہ آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب ہو، کیونکہ اللہ کا قرب بادشاہوں کو نہیں، نیک لوگوں کو حاصل ہوگا۔ عقل مند بنو اور قرآنی واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ یہ سچے واقعات ہیں۔ یاد رکھو، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سر چشمہ ہے۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13۔ عقل سے کام لو اور آسمان و زمین میں ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرو۔ یہ نشانیاں گواہی دیں گی کہ ایک دن سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر اللہ نافرمانیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے تو دھوکے میں نہ پڑو۔ جو لوگ سرکشی اور نافرمانی کی روش پر چل رہے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے اور پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی اللہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں۔ ایک ایک چیز کی اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اگر برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی حالت درست کر لو۔ اللہ اسی قوم کو سزا دیتا ہے جو بہت بگڑ جاتی ہے، اور جب اللہ سزا دیتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں کج بحثی مت کرو، اللہ کی عظمت و جلال کو محسوس کرو۔ یہ جو بجلیاں چمک رہی ہیں، یہ جو بادل گرج رہے ہیں، یہ جو بھاری بھاری بادل اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو آسمان کڑک رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں اللہ کی عظمت و جلال کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اندھے مت بنو، آنکھوں کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اندھیروں میں مت رہو، روشنی کی طرف آؤ۔ آسمانوں اور زمین کے رب کو چھوڑ کر انہی مت پوجو جو خود اپنے معاملے میں بھی بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ باطل کو بظاہر غالب ہوتے دیکھ کر خوف زدہ مت ہو جاؤ۔ باطل کی مثال تو جھاگ جیسی ہے۔ باطل کا حق سے مقابلہ ہوتا ہے تو باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔
جو لوگ رب سے سرکشی کریں گے وہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ عقل سے کام لو اور نصیحت قبول کرو۔ اللہ نے تمہیں بینائی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، کسی بھی حال میں اسے توڑنے کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑو۔ اپنے رب سے ڈرو اور حساب کے برے انجام سے بچنے کی فکر کرو۔ اپنے رب کی رضا تلاش کرو، اس کی راہ میں صبر کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرو۔ برائی کا علاج بھلائی سے کرو، صبر کا دامن تھامے رہو۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کرو کہ تمہارے والدین، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی اچھے اور نیک بنے، تاکہ جنت میں تم سب کو ملنے اور ساتھ رہنے کا موقع مل سکے۔ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کی یاد میں دل کا سکون تلاش کرو۔ تمہیں دل کے سکون کی دولت صرف اللہ کی یاد میں مل سکتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو اور اچھے کام کرو، خوش نصیبی تمہارے ساتھ رہے گی۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کرو اور جھٹلانے والوں کی پرواہ مت کرو۔ طے کر لو کہ مجھے تو بس اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کی طرف میں بلاتا رہوں گا، اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ میرے پاس علم کی روشنی آ گئی ہے، اب میں کسی کی خواہش کی غلامی نہیں کروں گا۔ تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے تقاضے پورے کرو۔ تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور ناشکری کرو گے تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ یاد رکھو، ساری دنیا مل کر بھی ناشکری کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، لیکن ناشکری کرنے والے بڑے خسارے میں رہیں گے۔ سچے اہل ایمان راستے کی تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں ان کا راستہ دکھا دیا ہے۔ دنیا میں تم کتنے ہی کمزور ہو اور باطل کے علمبردار کتنے ہی طاقتور ہوں، تم ان سے مرعوب نہ ہو۔ قیامت کے دن وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ شیطان کی پیروی مت کرو، قیامت کے دن وہ تمہاری ہنسی اڑائے گا کہ تم نے بیوقوف بن کر اس کی بات سن لی تھی۔ کلمہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کو اپناؤ گے تو دنیا کی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہیں، ان سے سبق حاصل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر رہتی تھی کہ ان کی نماز زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور ان کی اولاد بھی خوبصورت نماز کی عادی بنے۔ اسی کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ میدان میں محترم خانے خدا کے پاس بسایا، اور اسی کے لیے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تم بھی اس فکر کو اپنی سب سے بڑی فکر بنا لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔